وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 134، آیت نمبر 155 سے 157، حصہ دوم، سورہ بقرہ. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 155. لفظی ترجمہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے اور بھوک سے، نقص من الاموال، مالوں کی کمی، والانفس، اور جان کی کمی، والثمرات، اور میووں کی کمی. وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں ایسی کوئی مصیبت، ان میں سے کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات، ان پہ شاباش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. سامعین کرام، اسلام کا تقاضا اور جنت کی خوشخبری کس کے لیے ہے، بشارت کس کے لیے ہے، اور کن لوگوں پر رب کی شاباش ہے اور رحمت ہے، اور کون ہدایت یافتہ ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں
3 آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جو موضوعات ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی ہیں۔ گزشتہ سبق بھی ہم نے انہی آیات کے متعلق غور و فکر کی، اور آج بھی اسی کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ اور اس میں میں نے آپ کو بتایا، یعنی گزشتہ جو سبق تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ اور ہم تو یعنی احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا اصل میں بنیادی طور پہ غلط فہمی کا اور ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہم مسلمان من حیث الامت، کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنی منزل بنا کے اپنی تمام صلاحیتیں، زندگی، وقت، مال، جان، سب کچھ ہم نے اس کی کامیابی کے لیے لگا دیا۔ آپ دیکھ لیں، اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں، اور آپ مجھے کمنٹ میں کریں کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم تو سب اللہ کے ہیں، اور اللہ کے لیے ہماری زندگی ہے، اور ہماری منزل بھی اللہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم تکلیفیں اگر آتی بھی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم نہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، نہ کوئی گلہ کرتے ہیں، رب کے فیصلے پر ہم راضی ہوتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹ میں ایسا لکھ کے بتائیں، بتا بھی دیں اگر، تو میں خوش ہوں گا کہ بھئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی کا مقصود اللہ ہے، اور اللہ ہی ان کو محبوب ہے، اور اللہ ہی ان کا معبود ہے، معبود واحد ہے۔ ہمارے تو معبود بہت ہیں، ایک نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ ہمارا معبود اللہ کے علاوہ ہر ایک غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے، یعنی اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور غیر اللہ کے سامنے، مٹی کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ بہت سے لوگ دیکھیں، یعنی اس میں کوئی ایسی سمجھنے کے لیے کوئی ایسی زیادہ عقل نہیں چاہیے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، آپ عام آدمی کی عقل کو دیکھ لیں، اس میں آپ اپنے ایم پی اے کو دیکھ لیں، اپنے ایم این اے کو دیکھ لیں، عام طور پہ، علماء کی میں بات نہیں کر رہا، آپ اپنے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے جو عہدے، ان کی زندگی، لائف سٹائل کو دیکھ لیں، بس سب دنیا دار دنیا دار دنیا دار۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ میں اور آپ ہیں جو بڑے عہدوں پہ چلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک خاندان سے نکلے ہوئے ہیں نا، ظاہر ہے ہر ایک کا ماں ہوگا، باپ ہوگی، ایک عام شخص ہوگا، ضروری تو نہیں ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ ہیں۔ لیکن دیکھیں، من حیث القوم، ہم نے اللہ سے منہ موڑ کے دنیا سے جی لگا لیا ہے۔ اصل تو چیز دل لگانا ہے۔ انسان کی جو فلاح ہے، کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ اللہ سے دل لگا لے اور دنیا سے نہ لگائے۔ ہمارا تو دیکھیں، اسلام دنیا کو استعمال کرنے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دنیا کے استعمال کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے کے خلاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا آخرت کی زندگی کے لیے گزاریں، آخرت کی زندگی کو نصب العین بنا کے، اور جو اگلی آپ کی زندگی ہے اس میں آپ بہتر انجام کے لیے دنیا میں کوششیں شروع کر دیں، اور ہر کام میں آپ کے اب للہیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے آپ کا ہر کام ہونا چاہیے۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ اور ترک دنیا تو اسلام میں ایک بات نوٹ کر لیں، ترک دنیا نہیں ہے کہ آپ رہبانیت کی طرف چلے جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، اس دنیا کے استعمال کو چھوڑ دیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، آپ صدر نہ بنیں، وزیر اعظم نہ بنیں، آرمی چیف نہ بنیں، جج، چیف جسٹس۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے سب کچھ بنو، لیکن دل میں میں ہونا، یعنی دل میں اللہ جب آپ کے ہو تو آپ جو بھی ساری دنیا آپ کے اکیلے مالک بن جائیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے آپ کو نہیں روکتا۔ ہمارے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تھی، تخت جو تھا وہ ہوا پہ چلتا تھا،
اور ہر چیز جو تھی، آپ ان کے اس وقت جو ملک سبا کے لیے انہوں نے محل بنایا تھا، قرآن کا مضمون ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے۔ محل جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا۔ آج آپ کسی بھی بادشاہ کا محل میں شیشے کا فرش آپ کے نہیں ہے دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت، دولت اور ٹیکنالوجی دی تھی۔ دیکھیں صرف سونے چاندی نہیں، ٹیکنالوجی بھی اس کے لیے چاہیے نا۔ شیشے کا اتنا بڑا فرش بچھانا اور اس کے نیچے پانی ابلنا، پانی نظر آنا، تو قرآن کا مضمون میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ سب کچھ تھا، لیکن کان من الزاہدین، وہ زاہد تھے، تارک الدنیا تھے، دنیا ان کے دل میں نہیں تھی۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، وہ کہتے ہیں میری اگر ان چیزوں سے کچھ توجہ ہے تو اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور اس میں اصل میں اسلام کا تقاضا بیان ہو رہا ہے۔ ہم تو جو عام میں ذہنیت کی بات کر رہا ہوں، ہم تو دنیا میں خوشیاں چاہتے ہیں، ظاہری خوشیاں چاہتے ہیں، اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پھر اس میں آسائشات ہیں، اس میں سب سے پہلے گھر ہے آپ کا، اچھا گھر ہو، پھر کھانا پینا اچھا ہو، اور یہ خرچے چلتے رہیں، اتنا پیسہ ہو کہ وافر انداز میں کہ بس سب کچھ آپ کو مہیا ہو۔ یہ ہمارے جو دلی خواہشات ہیں وہ یہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو بظاہر گھر ملتا ہے نہیں ملتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ اچھا گھر ہو، بڑا گھر ہو، اچھا گھر ہو، بڑا کچن ہو، بڑا صحن ہو، بڑے کمرے ہو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آخرت تو ہماری منزل ہے نہیں۔ سچی بات اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو جنت، نہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، نہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، اس وقت کا اس وقت دیکھیں گے۔ ابھی تو کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ ایک ماحول ایسا ہے پاکستان کا اس وقت، 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، 2020۔ تو جناب ایسے جو ہے یہ معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اللہ کی طرف سے خبردار کر رہا ہوں، اگر یہی ہماری سوچ رہی تو معاملات ہمارے دنیا اور آخرت کے بگڑ جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں آج مسلمان رسوا ہے، شرمندہ ہے، رسوا ہے، ذلیل ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم یہود، ان کا ڈنڈا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھمایا ہوا ہے۔ آج عرب، سعودی عرب جو اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے، بمباریاں کر رہا ہے، محض اس لیے کوئی معمولی سا اختلاف ہوگا، جو بھی ہے، مذہبی اختلاف کہہ سکتے ہیں، وہ جو بھی ہے، تو لیکن اسرائیل جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر بمباریاں کر رہے ہیں، اس پر مجال ہے کہ ایک لفظ کہہ دے، سعودی عرب خادمین الحرمین الشریفین، ہاں مسلمانوں کے لیے تگڑا ہے، اور امت میں اختلاف بھی ہے، بہرحال جو بھی وجہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس حد تک ہے کہ جو گمراہ قوم ہے عیسائی، امریکہ بہادر، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پٹوا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں شیعہ سنی کی تو نہیں ہے، سب مسلمان زیر عتاب ہے۔ وہ ایک میں پڑھ رہا تھا فیس بک پہ کہ کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری، کافر ہم سب کو مسلمان قرار دیتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ آپ کی فرقہ بندیاں ہیں اور گروہ بندیاں ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، تو اس میں آپ اتنے شدید ہیں کہ ایک دوسرے پہ شرک
اور کفر کے فتوے آپ نے لگائے ہوئے. بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو اسلام کا تقاضا ہے وہ مختلف ہے، جو ہماری سوچیں ہیں وہ مختلف ہے. ہم کبھی مصیبتوں، خوف اور یہ جو کچھ بھی امتحانات اللہ تعالیٰ درجہ بندی کے حساب سے بیان فرما رہے ہیں تو اس سے ہم ڈرتے ہیں، اس کا مقابلہ پھر نہیں کرتے، اس کے لیے اس کو ویلکم بھی نہیں کہتے. آپ دیکھ لیں آپ کے گھر میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر میں ایک بھی فاقہ ہوا ہو آج تک، لیکن فاقہ ہو جائے تو ایک گھر میں اگر فاقہ ہو جائے، رات کا کھانا چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ پکے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ مجھے آپ خود بتائیں. آپ کے اگر بچے ہیں، ماں باپ ہیں، گھر میں بھائی بہن ہیں، لیکن ایک وقت 10 افراد کی فیملی ہے، دوپہر کو صرف روٹی کھائی، رات کو روٹی بھی نہیں تھی، تو ایک کوہرام مچ جائے گا کہ نہیں مچے گا؟ گھر میں فاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چہروں پر مردنی چھا جائے گی، مردنی. اب کیا کریں گے یار؟ صبح کیا کھائیں گے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، صبح کیا کھائیں گے؟ یا رات کا کھا لیا، صبح کی آپ کو فکر ہوگی. تو یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کے لیے تو نہ تو ہم تیار ہیں، نہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں بشارت ہے سامنے کرام، ان حالات میں بشارت ہے. بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں. اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، جو مومن ہیں یہ خوش ہونے والے ہیں ناموافق حالات میں. دیکھیں یہ مومنوں کے لیے یہ حالات موافق ہیں جو کچھ بیان ہو رہے ہیں. ایک صحابی آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم خیال کرو تم کیا کہہ رہے ہو. کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے پیار ہے. حضور نے فرمایا کہ تم اب تیار ہو جاؤ مصیبتوں اور تکلیفوں اور ایسی آزمائشوں کے لیے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے یہ تکلیفیں، آزمائشیں تو یہ ایسے انسان کی طرف آتی ہیں جیسے کہ اونچائی سے پانی نیچے آتا ہے. اب یہ حدیث آپ نے شاید سنی بھی ہو، نہ بھی سنی ہو تو سن لیں، صحیح حدیث ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے ہم اپنے بارے میں کہ اگر ایسی آزمائشیں آپ پہ آ جائیں تو آپ خوش ہوں گے اس پہ؟ ایسی مصیبتوں کا آپ، بھئی میں تو مصیبتوں کو مار رہا ہوں بس ہر طرف سے، کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے. کبھی آپ سنتے ہوں گے نا، ابھی میری امی مر گئی، اب کاروبار میں نقصان، یا اللہ، یعنی کفر کے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں. میں وہ ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے منہ پہ گلہ آ جاتا ہے، شکوہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے ہوتے ہیں. وہ الفاظ میں نہیں بیان کرتا، لیکن آپ تو بالکل تیاری نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. یہ مصیبتیں اور تکلیف اور بھوک اور پیاس اور یہ خوف آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ صورتحال پیدا کرتا ہے، لیکن ہم تو ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی دیکھیں بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. مومن تو ویلکم کہتا ہے. میں آپ کو صاف بات بتاؤں. اچھا وہ دوسری حدیث بھی میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ چلیں وہ ذہن سے نکل گئی. مومن تو ان ساری چیزوں کو جو کہ بیان ہو رہی ہیں، ابتلا اور آزمائش، اس کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیونکہ یہ اسلام کے جو اچھے درجات ہیں وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں. جو بلند درجات ہیں وہ ان چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. جنت کا وعدہ ہے، لیکن یہ انعام کے طور پہ آپ کو یہ تکلیفیں، مصیبتیں، بھوک پیاس اس سے آزمایا جائے گا. اور یہ قرآن میں ایک جگہ مضمون نہیں ہے سامنے کرام، مختلف جگہوں پہ.
مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے فری، اور تمہیں نہیں آئیں گی وہ حالات وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلے تھے تم پر نہیں آئیں گے۔ کیا ہوا تھا؟ ان کو تکلیف، مصیبتیں، خوف کی کیفیت آئی تھی ان کے پاس، اور ان کو خوب لرزایا گیا تھا، خوب ہلایا گیا تھا۔ یعنی دیکھیں، ہم تو سوچتے نہیں ہیں، اور قرآن کو تو ہم نے کب کا ترک کر دیا، اس کے مضامین کو سوچنا اور ان کے یعنی اس پر تدبر کرنا، یہ تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب قرآن کی پریکٹیکلی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، میں تو بات کہیں کرتا ہوں نکل کہیں جاتی ہے، لیکن افسوس یہ مضمون ہی ایسا یعنی بہت بڑے جہتیں رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کے مضامین پر سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن جس طرف ہمیں لے جاتا ہے وہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ قرآن تو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جنت پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے۔ اس کو تو معاذ اللہ عملی طور پہ ہم ڈھکوسلا سمجھتے ہیں، ان ساری باتوں ڈھکوسلے ہیں۔ یہ ناراض نہ ہو، لیکن یہ الفاظ سخت ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم اس کو ڈھکوسلا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں، عام معاشرہ آپ دیکھیں، اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف نہیں ہے۔ بس اس لیے نہیں ہے کہ اسے باطن کو ہم نے ایک ڈھکوسلا معاذ اللہ سمجھا ہوا ہے۔ تو ایسی سوچ جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ دراصل انسان اپنی سوچ کے سہارے جیتا ہے۔ سوچ ہماری ہے ساری ظاہر کی، دنیا کی۔ آپ گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے، وہ ظاہر، اس کی خوشی ظاہر میں ہے۔ میاں سے کہتی ہے تم نے مجھے کیا خوشی دی ہے ابھی تک؟ اب ظاہر ہے کہ ان خوشیوں کا تعلق تو وہ ظاہر میں دیکھتی ہے کہ تم نے کبھی نہ مجھے کوئی زیور بنا کے دیا، نہ کبھی ایکسٹرا کپڑے بنوا کے دیے، اور بس میں تو ایسے ہی ہوں، گھر میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن مجھے تو تم نے کوئی خوشی ہی نہیں دی۔ اب میں صرف آپ دیکھیں، اکثر خواتین اسی طرح سوچتی ہیں، اور یہ سوچ مادہ پرستانہ ہے۔ انسان تو آخرت کے لیے جیتا ہے، اس کی خوشی کا باعث تو اللہ ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہیں تو ہم خوش ہیں، اللہ ناراض ہیں تو ہم تو خوش رہ نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں، خاتون خانہ کا تو میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، گھر میں آپ کی حیثیت یا خاوند کی ہے یا بیوی کسی ہے، تو ساری باتیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، بیویاں ظاہر کو دیکھتی ہیں اور ظاہر ہی کی طلبگار ہیں، اور یہ صرف بیویاں نہیں ہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہم ظاہر کے طلبگار ہیں، اور ان صورتحال کے لیے نہ تو ہم تیار ہیں نہ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ میرا زور تو اس بات پہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے ویلکم کہنا ہے۔ یہ جو آزمائش اور ابتلا کے اوقات آتے ہیں انسان پہ، اس کو آپ نے ویلکم کہنا ہے۔ خوف، بھوک وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، ویلکم کہنا ہے۔ لیکن آپ نے تو آپ ویلکم نہیں کہتے اسے، نہ ویلکم کہنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ایک مصیبت سمجھتے ہیں اس کو۔ بھئی ایک مصیبت یہ آ گئی، دوسری مصیبت یہ آ گئی، یہ نہیں ہے، اور کھانا پینا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کیا کریں یار، کہاں جائیں؟ اکثر آپ سنتے ہوں گے، یا شاید خود بھی آپ ایسا کہتے ہو، کیا کریں یار، کچھ ہے ہی نہیں، وسائل ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ اتنی پریشانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔
اتنی پریشان ہوں، خاتون خانہ کہتی ہے دوسری اپنی سے، اتنی پریشان ہوں کہ میں بتا ہی نہیں سکتی، خاوند جو ہے وہ ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہی نہیں رکھتا اور میں خود پریشان ہوں، کیا کروں یار اب۔ تو ایسے باتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں ساری ساری باتیں پریشانی کی ہیں اور ہوں گی جب تک آپ کی ترجیح آخرت نہ بن جائے، آپ پریشان رہیں گے۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ لکھ لیں، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے آپ پریشان رہیں گی، آپ بدحال ہوں گی، خوشحال ہو ہی نہیں سکتی، چاہے ساری دنیا آپ کی گود میں لا کے رکھ دی جائے۔ یہ عام بات ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں ان آیات کے جو مفاہیم ہیں بڑے گہرے ہیں اور ہماری زندگی میں ہیں، یا تو ہم ایسے ہیں کہ صبر کرتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں، یا ویلکم نہیں کہتے۔ اگر تکالیف مصیبتوں کو آپ ویلکم نہیں کہتے تو آپ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کی تو یعنی ایک تو آپ نے ویلکم کہنا ہے، نمبر 1۔ پھر آپ نے جو بھی تکلیف ایسی آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ، جو بھی ایسی مصیبت آتی ہے تو آپ پرواہ نہیں کرتے اس بات کی، بلکہ آپ مسکرا دیتے ہیں۔ آپ مسکرا دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے ہیں۔ اب ایک دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ مومن جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی خود سپردن، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو اللہ، مومن جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ مومن اللہ کی رضا پہ راضی، آپ کو اللہ تعالیٰ اب جس حالت میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ کو مومن خوش ہوگا۔ آپ کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے لیکن اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو وہ ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے اور اللہ کی رضا جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ کوئی بات نہیں جو میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے۔ دیکھیں، موت تو کوئی چیز نہیں ہے، موت تو وصال کا نام ہے، محبوب سے وصال کا نام ہے موت۔ لیکن اگر آپ موت سے گھبراتے ہیں یا تکلیفوں سے گھبراتے ہیں تو آپ کے ایمان میں فرق ہے۔ اگر آپ تکلیفوں اور مصیبتوں کو ویلکم نہیں کہتے تو آپ کے ایمان میں فرق ہے، اور آپ کو ایمان اپنا مستحکم کرنا ہوگا۔ ایک تو دیکھیں، بنیادی طور پہ میں آخری بات یہ کہنے جا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری منزل، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم سے راستہ، ہم سے منزلی خطا ہو گئی ہے، منزلی کا انتخاب ہم غلط کر بیٹھے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اپنی منزل، آپ ریویو کریں، اپنے مقصد حیات کو ریویو کریں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صورتحال ہو اس پہ آپ صبر اور شکر کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔
چلیں ٹائم ہے، پہلے ترجمہ سنا دیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اموال میں کمی، جان میں کمی، میووں میں کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم نے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، اولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔